إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد کرنے والی جمعیت اہل حدیث بریڈ فورڈ، مبارک ہو تمہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے مل بیٹھا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جنہوں نے اس دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا. اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو محمد کا پڑوس جنت میں عطا فرما. لوگو یاد رکھنا، اہل الحدیث، علماء، عوام یہ کانفرنس کر کے پیغام دے رہے ہیں کہ ہم چوکی دار ہیں عقیدہ ختم نبوت کے، اور چوکی دار کا کام ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے رکاوٹیں ڈالتا ہی رہتا ہے. اور جب تک اللہ کی قسم اس کائنات میں ایک اہل حدیث بھی باقی رہے گا، وہ محمد کے ختم نبوت کے تاج کی رکھوالی کے لیے مرتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یاد رکھیے گا، میرے رب کی شان ہے، میرے مولا کا کرم ہے، میرے رب کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے. اس دھرتی پہ سوائے اہل الحدیث کے کوئی گروہ ایسا موجود نہیں ہے جو سر اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کو اعلیٰ نہیں مانا، رب محمد کی قسم ہم نے محمد کی بات کو بھی اعلیٰ مانا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب کی ذات کے بعد ہم نے اپنا چہرہ کسی اور کی طرف نہیں کیا. پیارے نبی کے پیارے مکھڑے کو اپنی آنکھوں میں سجانے کے بعد ہم نے کسی بابا جی کا لڑ نہیں پکڑا. اور محمد کی پیاری حدیث کو سننے کے بعد رب کی قسم اہل حدیثوں کی زبان کاٹی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہلوایا جا سکتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہم نبی کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں، ہم محمد کی بات کو بھی اعلیٰ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے ہیں جو نبی کی ذات کا نام آئے تو اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن جب نبی کی بات کا نام اور بات کا معاملہ آتا ہے کہتے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن چینکے چنانچے چونکے فلاں حضرت جی نے کہا ہے یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی. ہم کہتے ہیں کائنات میں ہر کسی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، پوری کائنات کو چھوڑ کر محمد کی بات سے بے وفائی نہیں ہو سکتی. کائنات چھوڑ دیں گے، ماں باپ چھوڑ دیں گے، وطن چھوڑ دیں گے، ارے اپنی گردنوں کو اپنے وجودوں سے کٹوا لیں گے، لیکن جہاں حدیث رسول آئے گی وہاں سر اس کے مقابلے پہ نہیں اٹھائیں گے. یہ شان ہے تو صرف اہل الحدیث کی ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا، پھر چور دروازے تلاش کیے. اور یاد رکھیے یہ دین اسلام آخری دین ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک بار کہو گے میرا مولا میرا داتا آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. پیارے نبی آخری نبی ہیں، آپ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں. ابو داؤد و ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ میرے بعد 30 کذاب آئیں گے،
ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولے گا اور کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، لیکن یاد رکھنا مدینے کا تاجدار نبیوں میں سب کا سردار بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. جو یہ اعلان کرے وہ اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. اور میں انشاءاللہ اپنے مالک کی توفیق سے یہ ثابت کروں گا، جس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ختم نبوت کے عقیدے پہ، وہ صرف محمد کریم سے دشمنی نہیں کرتے، وہ محمد کے رب کے بھی دشمن بن جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ترمذی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. میرے آقا اپنے پیارے پیارے نام گنواتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام حاشر ہے، میرا نام ماحی ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا نام عاقب ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ الذی لیس بعدی نبی، جس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہوتا. میرا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عاقب ہے، آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں. صحیح بخاری میں ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں سیدہ ام ایمن کی زیارت کے لیے. ان کی زیارت پہ پہنچتے ہیں، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آتا ہے، ام ایمن رونے لگ جاتی ہیں. سیدنا ابو بکر کہتے ہیں نبی کی جدائی کا غم تو ہمیں بھی ہے، لیکن سیدہ یہ تو سوچو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی جنتوں میں ہیں، بڑے اعلیٰ مقام میں ہیں، بڑی عزتوں کی جگہ پہ ہے، پھر آپ اتنا کیوں روتی ہے؟ ام ایمن کے جواب کو سنیے. جواب میں فرماتی ہیں مجھے رونا جس بات پہ آتا ہے وہ بات یہ ہے ان الوحی انقطع من السماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب جبرائیل رب کا پیغام لے کے اس دھرتی پہ نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آسمان سے وہ جو خیر و برکت کا نزول ہوتا تھا وحی الہی کی صورت میں وہ منقطع ہو گئی. یہ اہل سنت کا، اہل الحدیث کا، اہل ایمان کا متفقہ عقیدہ ہے، جسے قرآن حکیم نے خاص طور پہ دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا. وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی سیاہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں خاتم سے مراد انگوٹھی اور مہر ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ ایک اور قرأت ذکر کرتے ہیں وخاتم النبیین، اور ابن منظور نے لسان العرب میں لکھا کہ خاتم اور خاتم ایک ہی معنی کے اندر ہیں، دونوں سے مراد یہی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. امام قتادہ مشہور مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں خاتم کا معنی خاتم النبیین ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں. صحابہ کرام کا یہی عقیدہ اور صحابہ کا اجماع تھا اس عقیدے پر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں. کیوں؟ ام ایمن روئی ہے انقطاع وحی پہ کہ اب سلسلہ مالک کی طرف سے وحی کے آنے کا ختم ہو چکا ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ مختار ثقفی وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ بھی وحی ہوتی ہے، مجھ پہ بھی وحی ہوتی ہے. جواب سنیے فاروق اعظم کے لخت جگر کا جواب. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ سچ کہتا ہے. مختار ثقفی نے کہا کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، ابن عمر نے کہا سچ کہتا ہے. اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی ان آیات کو پڑھا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں پہ وحی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں. اس پہ وحی تو ہوتی ہے لیکن وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. مرزا قادیانی بھی کہا کرتا تھا، مرزا قادیانی بھی کہا کرتا تھا کہ میرے اوپر ایک فرشتہ آتا ہے، جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک فرشتہ بوری بھر کے پیسے دے کے جاتا ہے، اور اس فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. ہم کہتے ہیں ٹیچی ٹیچی، لگتا ہے کہ انگریز فرشتہ سی، اور فرشتوں کا نام تو عربی زبان میں ہے، اور عربی میں نہ ٹے ہے نہ چے ہے. ایک گورا ہی کوئی جا کے تیرے تھیلے پر کے آندہ سی. کہا صحیح کہتا ہے مختار ثقفی کہ اس پر وحی ہوتی ہے، اور وہ وحی شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے.
اور وہ شیاطین وہی اس لیے کرتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے چلو اور شرک کی راہ کے راہی بنو۔ صحابہ کرام جب بھی یہ سنتے کہ فلاں نے نبوت کا اعلان کر دیا تو فوراً اس کا انکار کرتے، فوراً اس کا رد کرتے، کیونکہ وہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ سیکھ چکے تھے کہ اب میرے بعد جو آئے گا وہ کذاب ہوگا جو دعوی نبوت کرے گا، میں آخری نبی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 ہوں گے، محدثین نے کہا، کسی نے کہا اس سے مراد کثرت ہے، اور کسی نے کہا جو زیادہ شہرت پائیں گے یہ ان کا عدد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا، اسود عنسی نے اعلان کیا، ایک بی بی کو شوق چڑھا، اس بی بی نے بھی اعلان کیا۔ یہ بیبیاں جو خراب ہوئی ہیں بڑی پرانی ہوئی ہیں، اللہ رحمت فرمائے۔ اس نے کہا مجھے بھی تو حق ہونا چاہیے۔ وہ مسیلمہ کذاب سے نکاح کر کے پھر 2 اکٹھے نبی ہو گئے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کذاب کی لسٹ میں شامل ہوتا گیا، مردود ہوتا گیا۔ پھر مختار ثقفی نے دعویٰ کیا کہ مجھ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ماضی قریب میں مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس سے پہلے مرزا حسین علی البہا، یہ بہائی مذہب کا بانی ہے، اس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ طریقہ واردات ان کا اپنے سامنے رکھیے، ڈائریکٹ نہ نبی بنیں گے نہ نعوذ باللہ الہ کی دعوے کے اوپر جائیں گے۔ پہلے یہ مہدی کا آوازہ لگائیں گے، میں مہدی ہوں۔ آپ نے ایک بات مان لی مہدی کی، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد 4 مرید جب اکٹھے ہو گئے تو پھر مہدی سے نبی بن جاتے ہیں، اور پھر نبی سے کہتے ہیں کہ اب نبی والا معاملہ بھی ٹھنڈا میٹھا ہی ہے، میں ڈائریکٹ ربی ہوں بن گیا۔ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی ایک کتاب ہے، اس میں پیر صاحب کے پاس 2 مرید آئے، اس میں لکھا ہے قصہ، اور کہا پیر جی ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا استغفر اللہ، پیر نے بھی کہا استغفر اللہ۔ مرید نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھے ہے؟ کہتا تو کیوں پڑھے ہے؟ کہتا میں تو اس واسطے پڑھے کہ بے وقوف کے پاس مرید بننے آ گیا۔ کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔ پیچھے ہٹ، اگلا مرید آ گیا، ہاں جی آپ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، آپ تو ورے ہی گر پڑے، صرف رسالت پہ قناعت کر لی، میں تو رب منن آیا سی تینوں۔ کہتا شاباش شاباش، تم بیٹھو ہم تمہیں علم سکھائیں گے۔ تو یہ پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چھلانگ لگا کے نبوت کے مقام پہ آتے ہیں، اور جب کفر ان کے اندر اچھی طرح رچ بس جاتا ہے پھر یہ الوہیت کی کرسی پہ جا بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے منصور حلاج کا قصہ فوائد فریدیہ کے اندر بابا فرید لکھتا ہے، کسی نے منصور حلاج سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا افسوس تیرے اوپر، میری شان کو تو نے کتنا کم کر دیا، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ طریقہ واردات ہے ان کا، یہ ذریعہ ہے ان کا اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے۔ اور اس نے بھی کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر مہدی سے ترقی کرتے ہوئے نبوت کے مقام پہ فائز ہوا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار پہلے مہدی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، گوہر شاہی نے پہلے مہدی ہونے کا اعلان کیا، اور ہمارے شیخ عبدالہادی اچھی طرح جانتے ہیں انڈیا کے اندر ایک فرقہ ہے مہدوی، جن کے بانی محمد جون پوری، اس نے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور لوگ اس کے پیچھے گمراہ ہوتے گئے۔ ان سب گروہوں میں ایک چیز آپ کو مشترک نظر آئے گی، اور وہ حلول کا عقیدہ ہے، غیبت کا عقیدہ ہے۔ مسیلمہ کذاب نے تو ڈائریکٹ کہا تھا کہ میں نبی ہو گیا، لیکن عصر حاضر کے نبوت کے ڈاکو دھیرے دھیرے اپنے قدم جماتے ہیں، دھیرے دھیرے اپنے مریدوں کو قابو کرتے ہیں، اور پھر مقام نبوت پہ آ کے پہنچنے کا اعلان کرتا ہے۔ کوئی ابتدا مجدد سے کرتا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کی، اس نے ابتدا میں مناظرے کیے ہندوؤں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، تاکہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو کیچ کر سکے، اپنے پیچھے لگا سکے، دین کے تجدید کا دعویٰ کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ مہدی کے وکیل بن جاتے ہیں۔ مناسب وقت آتا ہے تو مہدی صاحب کو سائیڈ پہ کر کے خود مہدی بن جاتے ہیں، جیسے مرزا علی محمد شیرازی نے کیا۔ اس نے بابیہ مذہب کی بنیاد رکھی۔ کچھ لوگ جو پہلے مہدی کے چیلے تھے، پھر چلتے چلتے وہ خود مہدی بن گئے، جب میدان کو خالی دیکھا تو ان سے کرسی چھین لی، جیسے مرزا حسین علی البہا، بہائیت مذہب کے بانی، پہلے وہ خود مرزا علی محمد شیرازی کا چیلا تھا، پھر میدان خالی پایا تو خود مہدی بن گیا۔ مہدیت کے دعوے کے بعد پھر نبوت کے دعوے کرنے لگا۔ ریاض احمد گوہر شاہی سے کسی نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ مہدی ہو، آپ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ کی تصویر چاند میں نظر آ گئی، آپ کی تصویر حجر اسود میں نظر آ گئی،
اور اس تصویر کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وہ صرف مومن کو نظر آئے گی، جھوٹے کو نظر نہیں آئے گی. مومن کو نظر آئے گی، سچے کو نظر آئے گی. کیا مطلب؟ اب جو کہے کہ حجر اسود میں گوہر شاہی کی تصویر نہیں تو دو فتوے لگ گئے، یہ مومن بھی نہیں اور یہ سچا بھی نہیں. تے ہر بندہ کہتا بالکل جی وہ دند نے تے وہ نک ہے تے وہ منہ بنیا دا پورا ٹھیک ٹھیک، فتوے لگ رہے ہیں بھائی. تو اس نے کہا جو حجر اسود میں دیکھے گا مومن ہوگا، سچا ہوگا، میری تصویر پائے گا. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہا میں نے تو دعویٰ نہیں کیا، میں نے صرف نشانیاں بتائی تھی کہ جس میں یہ نشانی ہوگی وہ مہدی ہوگا. لوگوں نے مجھے مہدی بنا لیا، لوگوں نے مجھے مہدی بنا لیا. تو ان لوگوں سے پوچھو. ذاکر نائک صاحب کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا، ان کے پیس چینل پہ انگلش پہ پروگرام تھا. تو اس میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کوسچن آنسر کا ٹائم چل رہا تھا، تو مائک اس نے پکڑ لیا اگر کہتا مائی سیلف از امام مہدی، آئی ایم گیونگ یو دا گڈ نیوز آف دا ارائیول آف دا جیسس. اب سن لو، مبارک ہو تمہیں کہ امام مہدی آ گیا ہے اور میں امام مہدی ہوں. وہ شیخ کہنے لگے اچھا ماشاءاللہ آپ امام مہدی ہو؟ اس نے کہا جی بالکل بالکل میں امام مہدی ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ امام مہدی جو ہوگا وہ تو عربی میں کلام کرے گا، آپ تو انگلش بول رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو بڑا آسان سا سوال کیا، مجھے تو بڑی اچھی عربی آتی ہے. کہا ذرا بول کے دکھاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. پوری سورۃ فاتحہ سنا یہ میں نے بول لی. یہ وہ لوگ ہیں جو شہرت کے، سستی شہرت کے حامی ہیں، سستی شہرت کے تلاشی ہیں. حیدرآباد کے اندر ایک اور ظالم ہے، اس نے بھی اعلان کیا میں مہدی ہوں. وہ کہیں یورپ کے ٹور پہ آیا تو پیراشوٹ کے ساتھ فلائنگ کر رہا ہے، تو بارش کے چند قطرے اس کے منہ پہ پڑے تو کہنے لگا ماشاءاللہ میرا مہدی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ اللہ نے راضی ہو کے میرے پہ بارش برسائی. اس چوڑ نو یہ نہیں پتا کہ اتنے بارش ہوندی رہندی ہے. یہ مہدیت کے راستے سے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے والے، ان کی عزتیں لوٹنے والے، ان کا مال لوٹنے والے، اور پھر یہاں سے یہ سفر شروع کرتے ہیں اور نبوت پہ آ کے حملہ کرتے ہیں اور نبوت کے مقام پہ اپنے آپ کو فائز کرنے کی ناکام اور نامراد کوشش کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب تک اہل الحدیث اس دھرتی پہ زندہ ہیں وہ ہر جھوٹے مہدی کا بھی تعاقب کریں گے اور ہر جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا بھی تعاقب کریں گے اور ہر جھوٹے الہ کا بھی تعاقب کریں گے. نعرے چھوڑ دو بھائی، مہربانی نعرہ نہ لگائیں، مجھے ٹائم تھوڑا ہے، نعرہ نہ لگائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ نہ بھولیے گا کہ آج لوگ صرف مہدیت کے پردے کے پیچھے وار کر رہے ہیں یا نبوت کے پردے کے پیچھے آ کر وار کرتے ہیں. یہاں لوگ ایسے مجرم بھی ہیں. لاہور کا پیر نوری بوری والا وہ بیٹھا ہے، اس کا قوال اس کے سامنے قوالی گاتا ہے اور قوالی میں یہ لفظ کہتا ہے لوکی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. تصور کرتے ہو کہ رحمان اپنے عرش پہ ہے. یہ بابا پیر نوری بوری والا جو ہے تمہیں کیا پتا، تصور سے دیکھتے نہیں ہو، معرفت کی آنکھ تمہارے پاس ہے نہیں. ایسا اندھا اللہ تمہیں ہی کرے، ہمیں نہ کرے. معرفت کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اللہ کے روپ میں زمین پہ آیا ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پہ نوری بوری والے کو سرچ کریں تو میرے سچے رب نے اس کو کوڈا کیا ہوا ہے. اس کی کمر ایسے سیدھا نہیں ہو سکتا، یوں ہے. اسے کو اس کو رب کہنے والو کانڈی سیدھی کروا لو. میرے سچے رب نے تمہارے بابے کو کوڈا کر دیا. جاؤ دنیا جہان کے بابوں کی قبروں پہ رو لو کہ وہابی چیلنج کرتے ہیں اپنے رب کی کانڈ سیدھی کرو، کر سکتے؟ یہاں جو جھوٹا دعویٰ کرے گا نبوت کا، الوہیت کا، مسیحیت کا، تو اللہ کی قسم اہل توحید زندہ ہے. اور جب تک یہ توحید کا پیغام سینوں میں رہے گا ہم ہر باطل قوت کے سامنے پہاڑ بنتے رہیں گے. گوہر شاہی کو پہلے مہدی بنایا گیا، پھر الہ بنایا گیا. گوہر شاہی کا وکیل یونس گوہر شاہی وہ ظالم، وہ مجرم، علیہ من اللہ ما یستحق، وہ کلمہ لکھتا ہے لا الہ الا ریاض. الہ الا اللہ کہنے والو اب کلمہ پبلک کو سنایا جا رہا ہے لا الہ الا ریاض. تم راضی ہوگے اس پہ؟ اس کفر پہ راضی ہو؟ ایک درد والا سوال کرتا ہوں، اگر اس کفر پہ راضی نہیں ہو، اس کفر کی رکاوٹ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کا مال اللہ کی توحید کے لیے خرچ ہوتا ہے؟ کیا آپ کی جان اللہ کی توحید کے لیے خرچ ہوتی ہے؟ کیا آپ کی صلاحیت مالک پیغام لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کے لیے صرف ہوتی ہے؟ کیا آپ کی صلاحیت سے مولا کی عزت کی دفاع کے لیے تمہارا کوئی وقت گزرتا ہے؟
کیا تم قیامت کے دن کہہ سکتے ہو اللہ اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے میں نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کا دفاع کیا تھا، محمد کی ختم نبوت کا دفاع کیا تھا؟ اگر کہہ سکتے ہو عمل جھولی میں ہے، مبارک ہو تم کو، اور اگر جھولی میں ایسا عمل نہیں ہے مرنے سے پہلے سوچ لو، میرے مولا نے سوال کرنا ہے زندگی کہاں گزار کے آیا، جوانی کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا۔ وہ کلمہ پڑھا رہا ہے لا الہ الا ریاض، اور شیطان ان کو ایسے گمراہ کرتا ہے۔ آپ نے پرانے دور کے صوفیاء کو سنا ہوگا، وہ ذکر کرتے تھے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگتی تھی۔ گوہر شاہی فتنے نے نیا ذکر ایجاد کیا ہے، نیا ذکر یونس گوہر شاہی کا، سارے بیٹھتے ہیں اور یہ بھی بیٹھ جاتا ہے اور سب کو کہتا ہے، پھر پہلے خود آواز لگاتا ہے، پھر اس کے پیچھے پبلک آواز لگاتی ہے، گردن ہلا کے جیسے اللہ اللہ کرتا ہے نا، وہ اس کا پورا مجمع 10-15 منٹ تک ایک ہی اعلان کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو سچ کہتا ہے، اللہ کی قسم تو واقعی کتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اتنی بات ہم تیری مان لیتے ہیں، اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ شیطان ان کی عقلوں سے کھیلتا ہے۔ آئیے اب مہدیت اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دیکھیں۔ عراق کے شہر کربلا میں 1231 ہجری کے لگ بھگ قاسم الرشدی نامی ایک مجہول آدمی ظاہر ہوا، جس کی دعوت کی بنیاد امام غائب کے عقیدے پر تھی۔ یہ شیعہ مذہب کا پیروکار آدمی 12ویں امام کے ظہور کی لوگوں کو امید دلاتا تھا کہ جلد ہی وہ ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کا ایک شاگرد تھا مرزا علی محمد شیرازی، اس کو قاسم کے بعد اس کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ 1260 ہجری میں مرزا علی محمد شیرازی نے حج کا ارادہ کیا۔ سفر حج سے پہلے ہی اس نے اعلان کر دیا کہ میں امام مہدی کا دربان ہوں۔ پہلے اعلان کیا کہ امام صاحب آنے والے ہیں، 12واں امام آنے والا ہے، تو کوئی نہ کوئی بندہ اس کے استقبال کے لیے پہلے سے آلریڈی موجود ہونا چاہیے۔ اس نے کہا وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن مجھے اس نے اپنا دربان بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ شیعت کا پرانا عقیدہ ہے کہ امام غائب کے کچھ خاص لوگ ہیں جو امام کے دربان ہیں۔ امام ڈائریکٹ لوگوں سے رابطہ نہیں کرتا، وہ اپنے چند خاص لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، اور باقی وہ سارے خاص لوگ دنیا بھر سے اس کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر اس کے اس دعوے کو لوگوں نے مان لیا۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد وہ جو امام مہدی کا دربان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرا رابطہ ہوا ہے 12ویں صاحب سے، وہ کہتا میں ہجے لیٹ ہوں، تو خود مہدی بن جا۔ تو اب وہ نہیں آ رہا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں خود مہدی بن چکا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ 12واں امام تو چھوٹی بات ہے، اس وقت روح علی مجھ میں حلول کر چکی ہے، میں علی المرتضیٰ بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے کتاب لکھی البیان، اور دعویٰ کیا کہ یہ وحی ہے، اور اس کتاب نے قرآن کو منسوخ کر دیا ہے۔ چلا کہاں سے تھا؟ امام غائب کے دربان سے، پھر امام مہدی بنا، پھر علی بنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سیدنا علی پاک ہیں، اس سے سیدنا علی بزرگ ہیں، میرے پیارے نبی کے پیارے ساتھی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، ان سے محبت ایمان ہے، ان کے بارے میں ادنا سی توہین کے جملے لانا منافقت ہے۔ پیارے نبی نے کہا تھا علی مومن تجھ سے پیار کرے گا، منافق تجھ سے بغض رکھے گا۔ ہم سیدنا علی سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے اندر روح علی آئی، یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ان کا رشتہ نہ اہل بیت سے ہے، نہ اصحاب رسول اللہ سے ہے، نہ رسول اللہ سے ہے، نہ دین اسلام سے ہے۔ دین بھی ان سے بری ہے، اہل ایمان بھی ان سے بری ہے۔ اس کتاب میں اس نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقطۃ الفرقان ہیں اور میں نقطۃ البیان ہوں، اور حقیقت میں ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ پہلے سیدنا علی کی کرسی سنبھالنے کی کوشش کی، اور پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں، ہم دونوں ایک ہی ہیں، ہم دونوں کی شان بھی برابر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پھر اس سے آگے بڑھا کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے ان سب نبیوں کی روحیں ہمارے اندر حلول کر گئی ہیں، اب سارے نبیوں کا مرکب میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بن گیا، نعوذ باللہ، اور پھر آدم سے لے کے آخری نبی تک سب کی روحیں ہمارے اندر آ گئی، اور انبیاء کا مرکب میں ہوں۔ اس کی ایک شاگردہ تھی، اس نے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی۔ اس نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے فراغت ہو گئی، چھٹی ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اکثر یہ مجذوب پہنچیاں سرکار، ہاں جڑے انڈیا پاکستان دی سڑکاں تے پھردے نے، عجیب لوگوں کی کیفیت ہو گئی ہے۔ ننگے سر کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھو نا، بڑا گستاخ ہے، ننگے سر نماز پڑھی ہے، اچھا ماشاءاللہ۔ باہر روڈ پہ آؤ، سب کچھ وداؤٹ ڈریس،
کہیں جی ماشاءاللہ ان کو کچھ نہ کہیں اے اولیاء اللہ نے پہنچی سرکارہ نے. میں کہا سارا ڈریس اتارنے سے بندہ ولی بن جاتا ہے, ٹینڈ ننگی کرنے 25% ولی تو سانو بھی منو. یہ کون سا دین ہے آپ کا کہ بابا جی ہر شے لا دن کو جی ان کو کچھ نہیں کہنا, یہ بالکل پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں. اور اگر سر سے ٹوپی اتر جائے تو وہ کھجور کا چھکو, آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان کی مسجدوں کے کونے میں پڑا ہوتا ہے چھکو, سر پہ چڑھانے والا جو کھجور کا اٹھ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے, جس کو پہن کے کوئی اپنی شادی پہ نہیں جائے گا, اپنے آفس میں نہیں جائے گا, بیگم کے پاس نہیں جائے گا, کارٹون بننے کے لیے صرف اللہ کا گھر رہ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی ایک شاگردہ اعلان کرتی ہے آج کے بعد نماز روزہ حج زکات کچھ نہیں. جیسے یہ جھوٹے مجذوب کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وہ عبادت کر کر کے اس مقام پہ پہنچ چکے تھے جس مقام پہ ان سے نماز اٹھا لی گئی تھی. پیر لال شاہ کی مریدنی کا انٹرویو میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا. مریدنی بیٹھی ہے اور پیر صاحب ڈبل بیڈ کے ساتھ دفن ہوئے ہیں 5 سٹار قبر میں. اس کے مرید کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی وصیت تھی مجھے میرے بیڈ پہ رکھ کے دفنانا, فکر نہ کر لی ترو دیکھو فرشتوں کے پاس بھی بیڈ کے مطابق ہی ہوں گے. وہ بیڈ پہ جا کے دفن ہوا ہے, بہت اونچی بہت بڑی قبر. مریدنی سے پوچھا گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ پیر جی نماز نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا جی بالکل نماز روزے دے نیڑے بھی نہیں جانتے سن, لیکن اللہ دے بڑے ولی سن ماشاءاللہ. کائنات میں سب سے اللہ سے پیار کرنے والے محمد الرسول اللہ. آپ سے زیادہ رب کی عبادت نہ کسی نے کی, نہ رب کو کسی نے پہچانا جتنا مصطفیٰ نے پہچانا. قدم مبارک سوجے ہوئے ہیں. مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اتنی لمبی نمازیں کہ قدم سوج گئے. کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے نبی کی کیفیت ہے. ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے ہیں, اور یہ ان کو اولیاء سمجھتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ, نہ حج انہیں نصیب ہوتا ہے, نہ انہیں طہارت نصیب ہوتی ہے. بابا جی کو نہلا لو, کہنا نہیں جی وہ جڑی تصوف دی میل چڑی نہ نہا لیا تو ساری نکل جائے گی. نہانا نہیں ہے, اس شریعت میں نہانا نہیں ہے. اس بی بی نے بھی اعلان کیا شرازی کی شاگردنی نے کہ اب نیا دین آ گیا ہے جس میں نماز روزہ حج زکات نہیں ہے, بلکہ اس میں نیا حکم یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنے پیاروں سے دور نہ کرو, سب کو مل کے خوشبو لینے دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دشمن ہے دین محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے حبیب نے پوچھا تھا اگر اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو تو کیا سلوک کرو گے؟ سیدنا سعید قریب بیٹھے تھے, کہا واللہ لأقتلنہما, میں دونوں کی گردنوں کو کاٹ دوں گا. لوگوں نے تعجب سے سیدنا سعید کو دیکھا. پیارے حبیب نے فرمایا سعد کی غیرت پہ تعجب نہ کرو, محمد کی غیرت سعد سے زیادہ ہے. رب کی غیرت محمد کی غیرت سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غیرت ایمانی نہیں ہے, یہ غیرت اسلامی نہیں ہے کہ آپ نامحرم کے ساتھ اپنی بیگم کا تعارف کرواتے میں میٹنگوں میں بیٹھے پکنک منائیں اور کہیں جی ان سے ملیے یہ ہماری زوجہ محترمہ ہے, اور وہ سامنے والا دیوس بھی کہتا جی آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں پر گئی آپ کی غیرت؟ ارے پاکیزہ بیوی, نیک عورت قیمتی ترین متاع ہے اس دنیا کی. پیارے نبی نے فرمایا جس کو نیک بیوی مل جائے اس کا 50% اسلام پورا ہو گیا ہے, ایمان پورا ہو گیا ہے. اس کو منہ کھول کر غیروں سے ملواتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہا اپنی بیویوں کو غیروں سے دور نہ کرو. اس عورت کے انتہائی آزادانہ تعلق تھے اس فرقے میں. اس کے برخلاف اس کے نبی نے اس کو طاہرہ کا لقب دیا. جتنے پلیت ہوندے نے انہاں نہ طاہر رکھ دینے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس مرزا علی محمد شرازی نے الوہیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا میں عرصے تک صبر کرتا رہا تاکہ مخلص اور منافق کھل کے سامنے آ جائیں, میرے خاص مرید میرے قریب آ جائیں. اب سنو کہ میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں بلکہ آئینہ ہوں جس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں آئینہ ہوں جس میں اللہ کا وجود نظر آتا ہے, اور یہ کفر ہے. اللہ کسی کے روپ میں دھرتی پہ نہیں آیا. صوفیاء کا یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے ہوئے پہلے فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے, پھر فنا فی الرسول ہو جاتا ہے, اور آخر میں فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یہ کفر ہے. میرے مولا میں کوئی فنا نہیں ہوتا, میرا مالک کسی میں حلول نہیں کرتا. آج بھی اہل شرک یہی دعویٰ کرتے ہیں. ایک ذاکر کا میں جملہ سن رہا, اس نے کہا
تم علی اور اس علی میں کیا فرق سمجھو گے؟ بس اتنا ہی فرق ہے کہ وہ عرش پہ علی ہے، یہ فرش پہ علی ہے، باقی دونوں ہی برابر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، نہ علی اللہ کے روم میں دھرتی پہ آئے، نہ محمد کریم نور من نور اللہ ہے، یہ کفر کا نعرہ ہے۔ وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مصطفیٰ رب کے بندے ہیں جن پہ قرآن نازل ہوا، کائنات میں افضل ترین ہے، لیکن رب کے نور کا ٹکڑا، رب کے روپ اس دنیا میں چوچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ آپ کہاں سمجھیں گے اتو بابا فریب، وچو سارا ہی اللہ۔ ہم ایسے الہوں سے برات کرتے ہیں، ہم ان کو کفر کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ ہم نے سچے رب کی عبادت میں کسی اور کی شراکت برداشت، ارے رب کی عبادت میں ہم نبیوں کی شراکت برداشت نہیں کرتے، اور محمد کی رسالت میں کائنات میں کسی بندے کی شراکت برداشت نہیں کرتے۔ بہائی مذہب میں مرزا علی محمد شیرازی کے پیروکار میں ایک شخص تھا، مرزا حسین علی البہا۔ اس نے جب بابی دین قبول کیا تھا تو کسی عہدے کی امید تھی کہ شاید مجھے بھی کوئی امیر شمیر بنا دیا جائے گا۔ اس کے ستیلے بھائی یحییٰ کو تو 18 مقرب صحابہ میں شامل کر لیا گیا، اس کو گھاس نہ ڈالی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے اعلان کیا کہ اچھا میں خود اب نیا مہدی بن کے آ گیا ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہا میں مسیح موعود ہوں۔ پھر اس پہ وحی اترنے لگی اور اس نے دعویٰ کیا میرے اوپر بھی آسمانی کتاب کا نزول ہوتا ہے، اور اس کا نام کتاب الاقدس ہے۔ بہائی دین بابی دین سے مختلف نہ تھا۔ 3 نمازیں صرف جس میں 9 رکھتے، وہ سفر میں معاف، بیماری میں معاف، اور جب دل نہ چاہے تب بھی معاف۔ جب دل نہ چاہے تب بھی معاف۔ وہ دین نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑنے والے مسلمان، وہ دین نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ وہ ایمان نہیں ہے اس دل میں جس دل میں کرکٹ میچ کی وجہ سے، کیرم بورڈ کی گیم کی وجہ سے، بیگم کے ساتھ گپیں ہانکنے کی وجہ سے آپ کے دل سے نماز کی محبت ختم ہو جائے، اس دل میں ایمان کا ذرہ نہیں ہے۔ کہا جب بیمار ہو تب بھی نماز معاف، دل نہیں چاہ رہا تب بھی نماز معاف، کوئی حرج نہیں ہے۔ بابی مذہب والے علی محمد شیرازی کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ بہائیوں نے مرزا حسین کے گھر کا حج شروع کیا، ادھر بھی باپ پیر کے گھر کا حج اور ادھر بھی پیر کے گھر کا، وہ پیر کے گھر کا حج کرتے ہیں۔ ہمارے سندھ میں لال شہباز قلندر کے تھڑے کا حج ہوتا ہے، گھر کا نہیں۔ گھر میں تو پیر صاحب بیٹھے تھے نا، کوئی بڑا سارا چبوترا ہے، اس پہ پیر صاحب کہتے ہیں جی پیر جی نے اتنے بہ کے چلا کٹیا۔ پوچھا گیا حضرت یہ تھڑا کیسا ہے؟ کہتے جی آپ کو کیا پتا، لال شہباز قلندر اس تھڑے پہ بیٹھ کے پرواز کیا کرتے تھے۔ یہ پرانا ہیلی کاپٹر لگتا ہے، میں نے کہا بغیر چلنا تو چلتا رہا ہے۔ مراکش کے اندر ایک بابا جی کے گھر کا طواف، بالکل کلمہ پڑھنے والے قبر پرست مراکش میں اپنے پیر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، جیسے بابی اور بہائی مذہب کے اندر ان کے پیر کے گھر کا طواف۔ ایسے کے بعد مرزا حسین علی نے نبوت سے بڑھ کر پھر الوہیت کا اعلان کرتے ہوئے اپنی کتاب المبین میں لکھا کہ اے میری قوم، اپنے دل اور اپنی آنکھوں کو پاک کرو، تم اس مقدس چمکتی ہوئی قمیص میں آئے ہوئے اپنے اللہ کو پہچان لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کفار ہیں جو اہل ایمان کی دلوں سے توحید کے پاکیزہ عقیدے کو ختم کرنے کی ناکام اور نامراد کوشش کر رہے۔ طریقہ واردات وہی ہے، مہدی کا دربان، پھر مہدی، کبھی مسیح، کبھی نبوت کا دعویٰ، اور آخر میں ان کی بریک لگتی ہے الوہیت کے دعوے پر۔ یہ دعویٰ صرف اس مردود نے نہیں کیا، بلکہ بابی شیرازی کو رب کہہ کر پکارتے تھے اور بہائی اسے الہ مانتے تھے، اور یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ لال شاہ کی قبر پہ بیٹھ کے قوالی گانے والا، وہ مجرم، وہ ظالم کہتا ہے ہمیں اس رب کی ضرورت نہیں، ہمارے رب ہونے کے لیے لال شاہ کافی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں ایک ذاکر کا جملہ سن رہا، اس کی تقریر سن رہا، کہا جس کو تمہیں مولویوں نے بتایا فلاں الہ ہے، فلاں اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، یہ یاد کرنا وہ اللہ نہیں ہے۔ کہتا مجھ سے دلیل مانگو۔ سورہ صافات میں مالک کا فرمان ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں، زمانہ میری صفتیں بیان کرتا ہے، میں اس سے بہت بلند ہوں۔ کہا مولوی تمہیں کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ خالق نہیں ہے، اللہ اس سے بھی آگے ہے۔ مولوی کہتا ہے اللہ رازق ہے، اللہ رازق نہیں ہے، اللہ اس سے بھی آگے ہے۔ مولوی تمہیں مختلف باتیں بتاتا ہے کہ اللہ ذات واجب ہے، اللہ ذات واجب نہیں، اللہ اس سے بھی آگے ہے۔
جب قیامت کا دن ہوگا عرش سے پردے ہٹیں گے، جس کو مولوی اللہ کہا کرتا تھا وہ سلمان فارسی ہوگا، علی اس سے بھی آگے، اللہ اس سے بھی آگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کفر ہے بھائیو، یہ وہ کفر ہے جس کے ذریعے توحید کے چمکتے ہوئے چراغ کو بجھانے کی اہل شرک ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے سابقہ دور کے مجرموں سے، اور آج تک کے مجرم اسی عقیدے پہ قابض ہیں اور یہی عقیدہ بیان کر رہے۔ بہائیوں کا یہ جھوٹا نبی اور جھوٹا الہ 1309 ہجری میں 75 برس کی عمر میں پاگل ہو کر ہلاک ہوا۔ بہائی نہایت اہتمام کے ساتھ اردو، فارسی، عربی اور انگلش زبان میں اپنا مذہب پھیلا رہے۔ ایک مسلمان کا ہالینڈ سے مجھے فون آیا، اس نے کہا میں افغانستان کا رہنے والا ہوں شیخ، افغانستان میں 25,000 سنی مسلمان بہائی فرقے میں داخل ہو چکے ہیں، بہائی مذہب میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس نے کہا میں دکھ سے آپ کو یہ کہتا ہوں، میں نے یوٹیوب پہ بہت سرچ کی، مجھے ان کے خلاف اردو زبان میں یا انگلش زبان میں کوئی لیکچر نہیں ملے۔ اے اہل توحید امت، اے امت مسلمان، اے امت قرآن، اے امت مصطفیٰ، کہاں ہو آپ؟ کہاں ہیں آپ کی صلاحیتیں؟ آپ کے کلمہ گو مسلمان اہل شرک کی وادیوں میں ان کی جماعتوں میں داخل ہوتے رہیں اور ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم توحید کو سمجھ گئے ہیں اور گھر کے اندر تالا لگا کے بیٹھ جائیں۔ قیامت کے دن ان گمراہ ہونے والوں کی ذمہ داری کس کے کندھوں پہ پڑے گی؟ میں نے کیا پلاننگ کی ہے توحید کو پھیلانے کے لیے؟ آپ نے کیا پلاننگ کی ہے اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو نشر کرنے کے لیے؟ یہ سوال باقی رہے گا، اس کو اپنے دل کے نہال خانے میں اتاریے۔ اپنی اولاد میں سے کس کس کو آپ نے اللہ کے کلام کا حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، دین محمد کا اس پیغام کا راہی بنایا؟ کس کو؟ 2 معصوم آئے تھے، میدان جنگ میں کھڑے تھے، عبد الرحمن ابن عوف کو ہلا کر پوچھا تھا چچا ابو جہل کدھر ہے؟ کہا تھا بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ ایک کا جواب نہیں دیا، دوسرا بولا چچا کہاں ہے کافر؟ پریشان ہو کر سوچتے ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہے کفار کا، یہ معصوم بچے ہیں۔ کہا بچوں پوچھتے کیوں ہو؟ کہا ماں نے چھاتی سے لگا کے گھر سے جب روانہ کیا تھا تو ایک ہی جملہ کہا تھا، میرے بیٹو اس دھرتی پہ یا تم زندہ رہو یا محمد کا دشمن زندہ رہے۔ اے اہل حدیثو، اس فقیر کا سوال ہے تمہارے سامنے۔ شرک پھیل رہا ہے، قبر پرستی پھیل رہی ہے، اس شرک کی اندھیریوں کو روکنے کے لیے تم نے مصطفیٰ کے چراغ کو جلانے کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ ہماری غیرت تو یہاں تک مر چکی، اپنی بیٹیوں کا نکاح اہل شرک سے کرتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو اپنی بہویں بناتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں، ان کے جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، بھائی چارگی کی ایسی فضا ترتیب دیتے ہیں کسی کو پتہ نہ لگے میں بھی وہابی ہوں، نہ کسی کو پتہ نہ لگے یہ اہل توحید کا گھر ہے۔ اہل شرک کی مجلسوں سے کھانے آتے ہیں، وصول کرتے ہوئے کہتے ہو بیٹا لے لو چھت پہ پھینک دیں گے، انکار نہ کرنا، پتہ نہ لگے یہ گھر کن کا ہے۔ کیا یہ اہل توحید کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ عمل کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم محمد کے پیارے ساتھیوں کے جانشین بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دین مرزائیت وہ دین ہے جس نے ماضی قریب کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا، اور پہلے مناظرے کر کے مسلمانوں کو قریب کرنے کی کوشش کی عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے، اور پھر یہ ظالم اعلان کرتا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایک تجدید کرنے والا آتا ہے، اور اس صدی میں میرے علاوہ کسی اور نے اعلان نہیں کیا، سیٹ خالی تھی میں نے اعلان کر دیا، اب کوئی اور اعلان نہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو آخری زمانے میں جس مہدی کا ذکر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ انڈیا میں نہیں ہوگا، مکہ میں ہوگا۔ انڈیا کے اندر مہدیت کا دعویٰ کرنے والوں تمہیں تو پہلے 20,000 ریال لگا کے اقامہ لینا پڑے گا وہاں آنے کے لیے، وگرنہ آپ کی مہدیت کو کون قبول کرے گا؟ یہ دھوکے ہیں، یہ ڈرامے ہیں جو ان ظالموں نے کیے۔ اور پھر آگے یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، سچا اللہ وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ روحانی خزائن کے اندر اس مجرم نے یہ عبارت لکھی، جس نے سچا اللہ وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ 1907 میں مرزا قادیانی نے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ سے مباہلہ کیا،
اور وہ مباہلہ اس بات پہ تھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ذلت کی موت مارا جائے گا۔ 25 مئی 1908 کو 1 سال کے بعد مرزا لاہور میں ذلت کے ساتھ رسوا ہو کر لیٹرین میں حمام میں گندگی کے پاس ہلاک و برباد ہوا، جبکہ شیخ الاسلام ثناء اللہ رحمہ اللہ 1948 کو پورے 40 برس کے بعد فوت ہوئے۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد اس کی جماعت بھی بٹ گئی، 2 گروہوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک گروہ مرزا کو نبی مانتا تھا، دوسرا گروہ اس کو مہدی موعود سمجھتا تھا، لیکن دونوں ہی کفار ہیں۔ نبی ماننے والے بھی کافر، مسیح ماننے والے بھی کافر، کیونکہ ایسے خبیث آدمی کو صرف نیک آدمی سمجھنا ہی ارتداد ہے۔ ایسے مجرم کو صرف نیک مسلمان سمجھنا اپنے آپ کو وادی کفر میں لے جانے والا ہے، جس نے حقیقت الوحی کتاب کے اندر مالی کی توحید پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا تعال اللہ عما یقول، اللہ نے مجھے کہا انت منی بمنزلت ولدی، انت منی بمنزلت روحی، انت منی بمنزلت جسدی، تو میرے بیٹے کی طرح ہے، تو میری روح کی طرح ہے، تو میرے جسم کی طرح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے رب کا بیٹا بنایا۔ یہ اعلان کرنے والے وادی کفر میں ہیں، جو اللہ کے لیے اولاد پکڑتے ہیں، اپنے پیر و فقیروں کو اللہ کا روپ بتاتے ہیں۔ تو یہ شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے اس مقام پہ فائز ہے کہ اس کے لیے صرف ایک ہی لقب باقی رہتا ہے، اور وہ کافر اور کذاب کا ہے۔ اگر اسے کوئی نیک مسلمان سمجھتا ہے، اس کو کافر نہیں جانتا، اس کے کفر کے لیے یہی کفر کافی ہے۔ مرزا اپنی کتاب آئینہ کمالات میں لکھتا ہے، میں اپنے آپ کو خدا کے طور پہ دیکھا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں وہی ہوں، اور میں نے آسمان کو تخلیق کیا۔ یہ مرزا اور اس جیسے جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار، انہوں نے نبوت پہ بریک نہیں لگائی، میرا جملہ یاد رکھنا، انہوں نے نبوت تک کے دعوے تک بریک نہیں لگائی، بلکہ الوہیت تک پہنچے ہیں اور الوہیت کا اعلان کیا ہے۔ فتنہ گوہر شاہی اس فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جس نے خاص طور پہ پاکستان کے سندھ کے علاقے کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کے نام پہ ایک تنظیم بنا کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ کھولا ہے، اور ہلاکت اور بربادی کی طرف مسلمانوں کو کھینچ رہے۔ نعرہ بڑا پیارا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اکثر دل کی شکل بنا کر اس دل کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ حقیقت ان کی کیا ہے؟ آئیے میں اس ظالم کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں۔ یہ صوفی عقیدے کا حامل تھا، قبر پرست تھا، صوفی تھا، اور پھر اس نے دعویٰ کیا چاند اور حجر اسود میں اپنی تصویر نظر آنے کا۔ نومبر 1941 میں راول پنڈی میں پیدا ہوا، 60 سال کی عمر میں برطانیہ میں ہلاک ہوا۔ گوہر شاہی کے دعووں کے اندر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو کافر قرار دیا، اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ صوفیہ کا گروہ اس کا دفاع کرتا رہا، اور خاص طور پہ ناظم الدین حقانی اور ہشام قبانی، یہ وہ صوفی تھے جو آخر وقت تک اس کی حمایت کرتے رہے۔ اس سے سوال کیا گیا کہ آپ مہدی ہیں؟ کہا نہیں، میں نے یہ صرف نشانیاں بتائی ہیں، اب لوگوں کو میری وہ نشانیاں مہدی والی میرے اندر نظر آ رہی ہیں، تو میرا کیا قصور ہے؟ یونس گوہر شاہی جو اس مجرم کا جانشین بنا اور اس پوری کفر کی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، اس نے نیا کلمہ ایجاد کرتے ہوئے کیا کفر بکا، لا الہ الا ریاض کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے وہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، اس کی باطنی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے سرکار گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے۔ سرکار گوہر شاہی آگے، اب کوئی اللہ کی الوہیت کا نعرہ نہیں لگا سکتا، کوئی اللہ کی ربوبیت کا اعلان نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے پاس جو جنت ہے وہ دجال والی جنت ہے۔ اگر رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانا شرک ہے تو ہمیں یہ شرک منظور ہے، ہم رب کی توحید کا آوازہ لگاتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے، اور جو اس راستے میں اپنے جھوٹے الہوں کو لائے گا، رب کی طرف سے لا کے آوازے کی تلوار کو چلا کے اس کی گردن کو کاٹتے رہیں گے۔ اس نے کہا جب تک وہ نہیں آیا تھا کوئی بات نہیں تھی، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے تھے، ربوبیت کا اعلان کرتے تھے، لیکن اب سرکار گوہر شاہی تشریف لا چکے ہیں اور سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں۔
سارے ربوں کے رب ہیں، رب الارباب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امت اسلام مجھے کہنے دیجئے، آپ کے یہ جذبات بڑے پیارے ہیں، انا للہ کی صدائیں بڑی پیاری ہیں، استغفر اللہ کی آوازیں بڑی پیاری ہیں، لیکن اللہ کے لیے عملی طور پہ میدان میں کھڑے ہوئیے اور لا الہ الا اللہ کے پیغام کے نشر کے لیے کچھ کیجئے۔ اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کا عالم بنائیے، اس میدان میں آگے بڑھیں، اللہ کے گھر بنائیں، مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، توحید پر لٹریچر چھاپیں، کچھ کر کے جائیں، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہم کچھ کر نہ سکیں گے اور اس وقت کی تمنائیں کسی کو فائدہ نہ دے گی۔ اس نے کہا پہلے جو ہوتا رہا وہ ہوتا رہا، اب گوہر شاہی رب الارباب بن کے آیا ہے۔ اس سے پہلے جس نے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اعلان کیا اس کو معافی مل سکتی ہے، جملے سنیے کفر کے۔ اس سے پہلے جس نے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کے آوازیں بلند کیے اس کو معافی مل سکتی ہے، لیکن آج کے دن کان کھول کر سن لو کہ اب لا الہ الا ریاض والی دعوت بالکل اوپن ہو گئی۔ اب اگر کوئی اللہ کی الوہیت کی بات کرتا ہے، اب کوئی اللہ کی ربوبیت کی بات کرتا ہے، یا اب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو یہ اس کو معافی کبھی نہیں ملے گی۔ کہا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا ریاض یہ دونوں ملا کر نہیں پڑھے جا سکتے، کیونکہ ایک عورت کا ایک وقت میں ایک ہی خامند ہوتا ہے، تو ہم نے ایک رب کو مان لیا ہے اور وہ رب ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ اب اللہ کی ربوبیت کا اعلان چھوڑ دیجئے۔ اب جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اس نے اللہ کو ریاض احمد گوہر شاہی کی الوہیت کا شریک بنایا۔ اللہ کی قسم یہ کفر یہودیوں سے نہیں ملے گا، یہ کفر نصارہ سے نہیں ملے گا، یہ کفر آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا، یہ اس ظالم جماعت کا یہ اعلان ہے اور ان کے اندر موجود یہ کفر ہے جس کے سامنے بند باندھنا، جس طرح اہل الحدیث علماء نے مرزا قادیانی کے سامنے بند باندھے اس ظالم کو کافر قرار دیا، آج ضرورت ہے فتنہ گوہر شاہی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے اس کے اندھیروں سے امت کو واضح کیجئے۔ کہا نہ تو اللہ کو یہ زیب دیتا ہے، نہ رسول اللہ کو یہ زیب دیتا ہے، نہ کسی ولی کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ریاض احمد کے آنے کے بعد اللہ کی الوہیت کا اعلان کرے۔ کہا میرے اللہ نے اپنے سچے کلام میں بڑا ہی سچ بیان فرمایا، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا۔ اور ظالموں، جب ریاض احمد گوہر شاہی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق کون دیا کرتا تھا؟ اگر عقل سلامت ہے، اگر عقل گھاس چرنے نہیں گئی ہے، مجھے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، یہ پانی کا گندے قطرے سے جنم لینے والا انسان میرے خالق و مالک کی الوہیت پہ اس طرح بھی ڈاکے مارے گا؟ بتاؤ، جب ریاض اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کا رازق کون تھا؟ اس کی ماں کے پیٹ سے اسے باہر کس نے نکالا؟ اس کی ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا؟ ارے چھوڑو اس بات کو، جب ریاض احمد گوہر شاہی مرا، اس برطانیہ میں مرا، اس کا استنجا کس نے کروایا؟ مبارک ہو تمہیں ایسا الہ جس کی طہارت بھی تم نے کروائی ہو۔ یہ تو کفار مکہ سے بڑا کفر ہے ظالموں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار دعویٰ کرتے رہے، اپنا مقام جہنم میں بناتے رہے۔ انہی ناموں میں سے ماضی قریب میں ایک نام ابو الحسنین محمد یوسف علی، جو معروف تھا یوسف کذاب کے نام پہ، اس نے 1997 میں نبوت کا اعلان کیا۔ اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے میرے سامنے 100 صحابہ موجود ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے سامنے 100 صحابہ موجود ہیں، ان میں سے ہر صحابی اپنی جگہ پہ نگینا ہے، سب کا تعارف کروانے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں صرف 2 کا تعارف کرواتا ہوں۔ ان میں ایک نوجوان صحابی محمد عبد الواحد، وہ اکیلا ایسا ہے کہ پوری کائنات میں جن کا خاندان سب سے بڑھ کر یوسف کذاب کی نبوت پہ ایمان لے کے آیا، لیکن اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ سنیے، کہ پوری کائنات میں جن کا خاندان سب سے زیادہ بلکہ سارے کا سارا وابستہ ہے رسول اللہ سے، اور یہ نسبت کرتا ہے یہ مجرم اپنی طرف، اور محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو کر
یہ محمد مصطفیٰ تک پہنچا. اس کا نام تھا محمد یوسف. تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں. یہ خاندان عبد الواحد کا خاندان محمد رسول اللہ سے وابستہ ہوا اور محمد مصطفیٰ تک پہنچا, اور محمد مصطفیٰ کے ذریعے محمد ذات حق تک پہنچا. یہ بھی محمد, وہ بھی محمد, اور کہتا ہے اللہ بھی نعوذ باللہ محمد. یہ کفر قبر پرستوں نے بڑے پہلے ہی بیان کیا تھا, اور یہ قبر پرستوں کے اندر سے نکلا ہوا گروہ ہے جس کتاب کا میں نے پہلے تذکرہ کیا, غوث علی شاہ قلندر قادری کی. اسی کے اندر یہ کفر اس انداز میں بھی موجود ہے. وہ لکھتے ہیں ایک جھوٹی من گھڑت قصہ اور روایت جو حدیث رسول نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا وحی پتہ نہیں, میں تو سدرۃ المنتہا پہ رک جاتا ہوں, آواز آتی ہے لے کے آپ تک آ جاتا ہوں. کہا کبھی تم نے دیکھا کہ آواز دینے والا کون ہے؟ کہا کبھی جرت نہیں کی. اب ذرا جاؤ جا کے دیکھو کہ آواز آتی کہاں سے ہے. تو جبرائیل نے پرواز شروع کر دی, آواز کے پیچھے چلتے گئے عرش پہ پہنچے, پردے ہٹا کر دیکھی تو خود محمد بیٹھ کے وحی کر رہے تھے. للہ و انا الیہ راجعون. کہا وہیں کھڑے کھڑے جبرائیل نے مدینے میں جھاتی مار کے دیکھا تو خود محمد مدینے میں بیٹھے تھے. تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, مجھے نہیں پتا تو وہ ہے یا وہ تو ہے. اسی لیے دیوان محمدی کا رائٹر محمد یار فریدی گڑھی والا لکھتا ہے, اس کا نام بھی پہلا نام محمد ہے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی محمد ہے. کہا اگر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے, دغاباز نہیں ہے. یہ وہ مجرم ہے قبر پرست جو اللہ کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس فرق جو ہے نا احد اور احمد کا ہے, میم کی مروڑی کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. میم کی مروڑی کا. میں نو بیتے دی گال نہ دس, بیتے کی بات نہ بتاؤ. بیتے سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف بات آیا نا. کہتا بیتے دی گال نہ کر, میں نو الف دی سمجھ کے نہیں آئی, میم دا برخا پا کے احد احمد دے وچ اتر آئی. میں تو بھی الف نہیں سمجھا, اللہ نے نعوذ باللہ میم کا برخا پہنا اور احمد کی صورت میں زمین پہ آ گیا. حقیقت میں وہی احد ہے اور وہی احمد ہے. یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یوسف کذاب کہتا ہے کہ عبد الواحد کا خاندان محمد رسول اللہ سے جڑ کر محمد مصطفیٰ تک پہنچا اور محمد مصطفیٰ سے جڑنے کے بعد محمد ذات حق تک پہنچا. دوسرے صحابی کا یوسف کذاب تعارف کرواتا ہے. کہا یہ نوجوان صحابی, نوجوان ولی جس کے سفر کا آغاز ہی رتبہ صدیقیت سے ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ طعن ہے ابو بکر صدیق کی شان میں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے پیارے نبی کی باتوں کو سنا تھا اور آواز لگا کر کہا تھا عقل مانے یا نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے, محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میڈ ان پاکستان نبی نے بھی کہا کہ یہ جو دوسرا نوجوان صحابی ہے اس کی سفر کا آغاز مقام صدیقیت سے ہوا. سب سے پہلے یہ ہی مجھ سے وابستہ ہوا. اس کا نام زید زمان ہے اور اب اس کا موجودہ نام زید حامد ہے جو اس جھوٹے نبی کا دفاع کرتا ہوا. جب یوسف ملعون کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو زید حامد نے کہا کہ آج عدل و انصاف کا خون ہوا ہے, اور یہ بیان زید حامد کا ڈان اخبار میں چھپا. یاد رکھیے اللہ کی قسم اس سٹیج کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں, جھوٹے نبوت کے دعوے دار, مسیحیت کے دعوے دار, مہدیت کے دعوے دار, الوہیت کے دعوے داروں, کبھی نہ بھولنا یہاں محمد کے صحابہ کے وارث اہل الحدیث کی شکل میں زندہ ہیں, زندہ رہیں گے. اور اللہ کی قسم یہ اہل توحید جب تک زندہ رہیں گے, مرکزی جمعیت اہل حدیث ہو, اہل حدیث کے دعوے دار ہو, مسلک اہل حدیث کے خادم ہو, اس وقت تک نہ رب کی توحید پہ آنچ آنے دیں گے نہ محمد کی رسالت پہ آنچ آنے دیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے ساتھ ہیں, لڑو گے رب کی توحید کے لیے. اور اللہ کی قسم اگر کوئی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو وہ فخر محسوس نہ کرے اس نقطہ نظر سے
کہ اگر میں دین مصطفیٰ کی خدمت سے پیچھے ہٹ جاؤں گا شاید دین کا کام ختم ہو جائے گا, شاید توحید کی دعوت مٹ جائے گی, شاید مساجد بند ہو جائیں گی, میں چندہ نہیں دوں گا, مدارس کا نظام ختم ہو جائے گا, اللہ کے دین کی ترویج رک جائے گی. ارے نہیں, اللہ کی قسم, اگر آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی عزت, آپ کی زبان, آپ کا قلم دین محمد کے دفاع میں چلتا ہے تو یاد کیجئے یہ آپ کا کمال نہیں, رب کا فضل ہے. اس نے آپ کو اپنے دین کا خادم بنایا ہوا ہے. اور اگر آپ اس ظلم میں مبتلا ہو گئے کہ میں نے چھوڑ دیا تو سب کچھ بند ہو گیا, آج اگر ہم اللہ کی توحید کی آوازیں کو بلند نہ کریں, اللہ ہمیں مٹا کے نئی قوم لے آئے گا جو رب کے دین کے خادم بنیں گے. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, ہمیں جب تک زندہ رکھنا توحید پہ زندہ رکھنا, ہمیں جب تک زندہ رکھنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پھیلانے والا بنا کے رکھنا, جب تک زندہ رکھنا اس دین الہی کا چوکیدار بنا کے رکھنا. شیطان نے ایک جملہ سکھا دیا ہے لوگوں کو, ہم ٹھیکیدار ہیں جی اسلام کے, ہم ٹھیک ہے بس ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, ہم ٹھیکیدار ہیں. اللہ کی قسم, جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا ہے وہ محمد کے دین کا ٹھیکیدار بھی ہے, چوکیدار بھی ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے دل میں پیارے نبی کی محبت کا چراغ موجود ہے, آپ کے گھر کے اوپر ایک مرلے پہ کوئی قبضہ کر لے تو کیا خیال ہے, یہی کہو نا جڑا جتنے لگا ٹھیک لگا ہے جی مولانا صاحب, کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھیڑو, جو جانا ٹھیک ہو, اپنے قبر جانا, میں اپنے قبر جانا, ٹھیکہ لیا. ارے بھائی, اگر آپ کی زمین پہ ایک مرلے پہ کوئی قبضہ کرے آپ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. یہ دین مصطفیٰ ہے جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے, اپنی بیویوں سے زیادہ عزیز ہے, اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے, کائنات کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی دولت ہے محمد کا پیارا لایا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ ہے, ہمیں اس دین کے چوکیداروں میں شامل فرما لے اور ہماری چوکیداری کو قبول فرما کے قیامت کے دن ہمیں بھی پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس عطا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.